ایک نیک آدمی تھا جو مہمان نوازی کے لیے مشہور تھا۔ وہ کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا تھا، اور اگر گھر میں کوئی اور موجود ہوتا تو اکیلے کھانا نہیں کھاتا تھا۔ اس کے دل میں مہمان کی بڑی قدر تھی، مگر اس کی بیوی کبھی کبھی اس بات سے تنگ آ جاتی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ بار بار مہمان آنا مشقت اور تھکن کا باعث بنتا ہے۔ ایک دن اس نیک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا، آج ہمارے گھر ایک اللہ کا نیک بندہ مہمان بن کر آئے گا، اس کا اچھا استقبال کرنا۔ بیوی نے خاموشی اختیار کی، مگر پھر گھر صاف کیا، کھانا تیار کیا اور مہمان کے آنے کی تیاری کر لی۔ جب مہمان آیا تو اس نے سلام کیا، بیٹھا، اللہ کا ذکر کیا اور بڑے سکون سے کھانا کھایا۔ اس کی باتیں نرم اور دل کو چھونے والی تھیں، اور اس کی دعائیں خلوص سے بھری ہوئی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں گھر والوں نے محسوس کیا کہ ایک عجیب سی راحت اور سکون ان کے دلوں میں اتر رہا ہے، جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ جب مہمان واپس جانے لگا تو گھر کا مالک اسے دروازے تک چھوڑنے گیا۔ اسی لمحے اچانک بیوی گھبرا کر چیخی، اللہ کی قسم، میں نے دیکھا کہ جیسے ہی مہمان باہر نکلا، ہمارے گھر کے کونوں سے سانپ، بچھو اور مختلف کیڑے مکوڑے نکل کر اس کے پیچھے پیچھے باہر جا رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ نیک آدمی مسکرایا اور نہایت اطمینان سے بولا، وہ گھر جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جہاں مہمان کی عزت کی جاتی ہے، وہاں کوئی نقصان یا شر باقی نہیں رہتا۔ پھر اس نے مزید کہا، مہمان کا اچھا استقبال کرو اور اسے عزت کے ساتھ رخصت کرو، کیونکہ مہمان نوازی گھروں کو ایسے پاک کرتی ہے جیسے پانی گندگی کو دھو دیتا ہے۔ یہ سن کر بیوی کے دل کی کیفیت بدل گئی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جس چیز کو بوجھ سمجھ رہی تھی، دراصل وہ تو برکت، نور اور حفاظت کا ذریعہ تھی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ مہمان نوازی صرف رسم نہیں بلکہ ایک روحانی عمل ہے۔ جب گھر میں اللہ کا ذکر ہو، اچھا اخلاق ہو اور مہمان کی عزت کی جائے تو اللہ اس گھر کو سکون، برکت اور ہر قسم کے شر سے محفوظ کر دیتا ہے۔